آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا نے کشمیر کے مسئلے پر خاموشی سادھ لی ہے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا جو ہے کشمیر کے مسئلے پر آواز بلند کرتی تھی اور کشمیر کے لیے پاکستان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر نے کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھانا بند کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ آزاد کشمیر میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کو کچھ مسئلوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، لیکن انڈین میڈیا یہ بتا رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید پاکستان یہ سمجھ چکا ہے کہ آزاد کشمیر انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے، اس لیے پاکستان کی سرکار نے آزاد کشمیر میں اپنے پروجیکٹ بند کر دیے ہیں۔ اسی مسئلے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام رائے بابر ہے۔ محمد مدثر یاسین فرام جنگ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ریسنٹلی میس کام میں ماسٹر کیا۔ زبردست۔ صحافی بننے کے پلان ہیں؟ نہیں، صحافی بننے کے پلان نہیں ہے، یہ بس ایسی ایکسیڈنٹلی میں اس میں چلا گیا تھا، لیکن کوئی ایسا میرا پلان نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ پڑھ آپ نے جرنلزم لی ہے، آگے فیوچر میں کیا پلان ہے؟ میں یو کے پہلے 1 سال رہ کے آیا ہوں، تو ابھی دوبارہ جانا ہے یو کے۔ صحیح۔ ہاں جی۔ اچھا، کشمیر کو لے کے ہمارے آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جو ہے وہ کشمیر کے مدعے کے اوپر خاموش ہے۔ ایک وقت تھا جب بہت سارے ممالک جو ہیں، خاص کر اسلامی ممالک، کشمیر کے مسئلے میں ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو تاثرات ہیں کشمیر کو لے کر بدل گئے ہیں۔ پہلے چائنا، ایران، ترکی کشمیر کو لے کر بات کرتا تھا، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لیکن وہاں ہر جگہ خاموشی چھا گئی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس بیان پر؟ کیا ہمارے آرمی چیف صاحب نے یا پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ڈپلومیٹکلی ہارڈ تصور کر لیے کشمیر کے اوپر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈ کہاں کرتا ہے، آپ کی ڈپلومیسی کے رولز کیا ہیں، آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے۔ اب جو ہمارے ملک کی اس وقت معیشت کی ہے نا حالت، تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ انڈیا اگر کشمیر پر قبضہ کر رہا ہے، چائنا ہمارا ساتھ کیوں دے؟ ہم نے سی پیک پہ کیا کام کیا یہ بتائیں؟ سی پیک کو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اسے دیکھنا تو پڑے گا، لیکن پہلے معاشی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہے، اس کے بعد ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جی، تو معاشی طور پر پاکستان کب اور کیسے جو ہے وہ مضبوط ہوگا؟ کیونکہ ہم تو پچھلے کئی سالوں سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ نے بات کی کہ انڈیا جو ہے وہ جموں کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ کر رہا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کر چکا ہے۔ پوری دنیا میں وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ٹوٹ ٹانگ ہے اور ان سے بلونگ کرتا ہے۔ جس طرح وہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ G20 کی میٹنگز کروا رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو یہ نقش کر دینا چاہتے ہیں ان کے دماغوں میں کہ کشمیر انڈیا سے بلونگ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انڈیا اب جہاں کھڑا ہے نا، تو انڈیا کے پاس پاور ہے، وہ اپنا UN سے بھی کوئی بھی ریزولوشن پاس کروا سکتا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ ریفرینڈم ہم کروائیں گے؟ ریفرینڈم ہوا وہاں؟ نہیں ہوا۔ ریفرینڈم ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں نے خود مضبوط نہیں ہونا نا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کسانوں والا معاملہ دیکھ لیں، آپ کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، کسانوں کو 3900 روپے انہوں نے گندم کی ریٹ فکس کیا ہے، لیکن اس وقت 2900 روپے پہ وہ بیچ رہے ہیں، یہاں ان کی قیمت لاگت پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ جب اپنی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرو گے تو کشمیر کیا کوئی چیز بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف تھے کشمیری، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو بڑی بڑی سرنگیں ہیں ان کی دیواروں میں بڑے بڑی دراڑیں آ چکی ہیں، لہٰذا ڈیم کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے جو بجلی بنتی تھی، جو پنجاب سمیت دوسرے صوبوں کو فائدہ ہوتا تھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہے ازالہ ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ بجلی کے ریٹ مزید بڑھ جائیں گے، بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، اس کے علاوہ آپ کی ہر چیز بڑھے گی، کیونکہ کوسٹ پروڈکشن بڑھ رہی ہے۔ جب الیکٹریسٹی کی قیمت اوپر جاتی ہے تو خود بخود چیزوں کی ریٹ اوپر جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیز کو ایک سیپریٹ ہم لیتے ہیں، تو اب انہوں نے جو سولر سسٹم پہ کیا ہے، انہوں نے مطلب وہ جو 5 kV کے 10 kV پہ انہوں نے ایک سرٹن ٹیکس انہوں نے نا ریمارک کر دیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے نا،
یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کام کرے گی کہ کشمیر کو آزاد کروائے، فتح کروائے، واٹس ایور آپ اس کو نام دیں، لیکن کچھ ایسا لگ نہیں رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا جو کشمیر پہ ہم نے کب آواز نہیں اٹھائی، مجھے آپ یہ بتائیں میرے بھائی، ہم ہر انٹرنیشنل فرم پر جا کے کشمیر کے لیے تو آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی انٹرنیشنل فرم پہ جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کسی بڑے لیڈر سے ملنے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو ہم صرف مسئلہ کشمیر پہ ہی تو بات کرتے ہیں اور پاکستان کے کسی مسئلے پر بات نہیں ہوتی۔ ایکچولی آپ کو شاید میرے گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتہ، ہم کشمیر ایشو کو چھوڑ کر آج کل ہم کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دو، ہم نے گورنمنٹ چلانی ہے۔ اصل میں ہم کشمیر ایشو تو ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے، ہم باہر جاتے ہیں کشمیر ایشو، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہم مانگ نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہماری اکنامکلی اسٹرانگ ہو، فارن پالیسی اسٹرانگ ہو، کشمیر کا ایشو تو آلریڈی حل ہونا ہے۔ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ ایسے سالو نہیں ہونا ہے، اس کے اوپر ورک کی ضرورت ہے۔ اب کشمیر کا کے اوپر ہمارا جو فارن منسٹری بیٹھی ہے وہ اس کے کوئی اسٹانس دیکھا ہے ابھی تک؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں چاہیے کہ کشمیر کے ایشو پر جو انٹرنیشنل فارم ہے ان کے اوپر ہمارا آواز اچھے سے اجاگر ہو، تاکہ ہمارے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں 57 وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے کشمیر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کشمیر کے اوپر جو کاز ہے، یہ کشمیر کاز کے اوپر جو اسلامک کنٹری ہے وہ ہمارے سپورٹ کریں، اور ہم کوئی انٹرنیشنل فارم کے اوپر جا کے بات کریں تو ہمارے لیے سپورٹ کے لیے کوئی کنٹری موجود ہو۔ آپ نے بات کی اسلامی ممالک کی، تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ سعودی عربیہ کے دورے پر تھے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی کشمیر کے مدعے پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے، انہوں نے کشمیر کا نام لینا پسند نہیں کیا۔ اب آپ ایران دیکھ لیں، آپ چائنا دیکھ لیں، آپ ترکی دیکھ لیں، کوئی بھی اسلامی ممالک کشمیر کے مدعے میں، ایون کہ OIC جو ہے وہ اب کشمیر پر سٹینڈ نہیں کرتا۔ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ OIC والے جتنے بھی ممبر ہیں 57، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی کہ اسلامک کنٹریز کی، اسلامک کنٹری کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آرگنائزیشن ہمارے سٹینڈ کر دیں گے تاکہ ہمیں سپورٹ ملے، تو ہم فارن پالیسی کو آگے جا کے انہانس کر سکیں۔ انہانس کرنے کا مطلب انٹرنیشنل فارم جو ہے UN جنرل اسمبلی ہے تمام ورلڈ کے اسٹیٹ کے لیے، وہ ستمبر میں ہوتی ہے، وہ ستمبر میں ہمارے لیڈر جو آگے جا کے بات کرتے ہیں، تو اس میں صرف یہ اسپیچ تک محدود ہوتا ہے، اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوئی ایک پالیسی بنانا چاہیے یا ٹیم بنانا چاہیے، سوشل میڈیا میں بھی آواز اٹھانا چاہیے، اور ورلڈ فارم کے اوپر ہمارے جتنی بھی اچھے افیکٹو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اس کے فارن پالیسی اور کشمیر کاز کے اوپر بات کریں، اور ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ ورلڈ کے جتنے میجر پاورز ہیں وہ کشمیر کاز کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آج کیا کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، انہوں نے نیلم جہلم جو ہائیڈرو پاور پلانٹ تھا اس کو بند کر دیا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ آلریڈی جو ہے اس کے خلاف تھے، اس کے اندر جو سرنگیں بنی ہوئی تھی ان کی دیواروں میں دراڑیں آ چکی تھی، لہٰذا سیفٹی پرپز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ بند کر دیا۔ اب اس کے اثرات دیکھیں پورے پنجاب پر، پاکستان پر کس طرح سے مرتب ہوں گے۔ دیکھیں اس کو ہمیں نیگیٹو لے نہیں لینا، کوئی ٹیکنیکلی مسئلہ ہوگا اس لیے ہائیڈرو پاور کو بند کیا ہوگا۔ یہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا سٹانس جو ہے پہلے سے واضح ہے، یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہائیڈرو پاور بند ہوا ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا، اسی بنیاد پہ بند تو رہی ہوں کہ دراڑیں آ چکی ہیں وہاں کی سرنگوں کی دیواروں میں، لیکن انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید پاکستان یہ بات سمجھ چکا ہے کہ کشمیر انڈیا سے بلونگ کرتا ہے، لہٰذا پاکستان نے اپنے پروجیکٹ آزاد کشمیر میں بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دیکھیں میم، یہ جو کشمیر اور انڈیا سے جو بلانگ کرتا ہے وہ صرف ان کی میڈیا تک ہے۔ ہمارے جو دل جڑے ہیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کے جو دل جڑے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی جو منہ بولے باتوں سے وہ ان کا دل ادھر ایکسچینج ہونے والا نہیں ہے۔ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ تھوڑی سی چالاک ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کی میڈیا دیکھیں، آپ کی خبر ایک یا دو بندوں کا ہو تو وہ 100 بندوں کا دکھا، تو اس کا ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو ہے ہمارے فارن پالیسی کا ہے۔ ہمارے فارن پالیسی اور ڈپلومیٹ جو ہیں، بیوروکریٹ اور ڈپلومیٹ جو ہیں، وہ فارن پالیسی جو بناتے ہیں وہ ویک بناتے ہیں۔ اگر ہماری فارن پالیسی اسٹرانگ ہوتی ہے نا، تو ہماری فارن پالیسی اسٹرانگ ہوتی ہے تو ہم ورلڈ کے فارم پر انٹرنیشنلی جو کشمیر کے ایشو کو اجاگر کریں گے، کوئی میجر پاور ہمارا سپورٹ کرے، انشاءاللہ ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر انشاءاللہ ہمارے ریسنٹ پاس میں اچھا رزلٹ ہونے والا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اب حل ہو جانا چاہیے، کیونکہ 70 سالوں سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ہی مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے۔
دیکھیں یہ جو ڈوگرا راج کے دور میں جو یہ کشمیر اسٹیٹ کو یہ پاور دیا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ جانا چاہے جائیں، لیکن یہ کشمیر کو بھی یہ اس طرح کا پاور میری یہ اوپینین ہے، یہ ڈیسیجن نہیں ہے کہ اس طرح کا جو دوبارہ دیا جائے تاکہ وہ کشمیر کا جس کے ساتھ دل لگے، جو اوپینین آف مسلم ہو اس کے ساتھ وہ چلے، جس کے ساتھ وہ چاہتے ہیں جس کی میجارٹی ہو اس کی طرف چلے جائیں، اور ان کو ایک بار پھر موقع دیا جائے کہ وہ جو موقع دیا جائے یہ پاکستان کے ساتھ ہے یا انڈیا کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل فارم میں اٹھانا چاہے. میرے حساب سے ایک بار ان کو موقع دینا چاہیے.